یہ سب کچھ ایک چھوٹی سی تبدیلی سے شروع ہوتا ہے۔ شروع میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ چاند پہلے سے زیادہ روشن اور کچھ بڑا لگ رہا ہے، مگر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ چاند سمندری لہروں کو متاثر کرتا ہے، دنیا بھر میں پانی ساحلوں کو ڈھانپ لیتا ہے، لیکن یہ کسی المیہ کی طرح نہیں لگتا۔ بہت سی مچھلیاں ساحل کے قریب آ جاتی ہیں، لوگوں کی ملاقات سکویڈ سے ہوتی ہے، دیو ہیکل اینگلر فش اور دیگر سمندری مخلوقات ساحلوں پر نظر آتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیلیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پرندے اب جنوب کی طرف پرواز نہیں کرتے جیسے وہ سردیوں میں کیا کرتے تھے، اب وہ بڑے جھنڈوں کی شکل میں جمع ہو کر شہروں کے بیچ بغیر کسی منزل کے اڑتے رہتے ہیں۔ دنیا کے وسیع سمندروں میں جہازوں کے کپتان محسوس کرتے ہیں کہ ان کے کمپاس خراب ہو چکے ہیں، سوئیاں بے ترتیب سمتوں میں گھوم رہی ہیں کیونکہ زمین کے مقناطیسی قطب تبدیل ہو چکے ہیں۔ لوگ یہ جاننے لگے ہیں کہ چاند کسی نامعلوم وجہ سے زمین کے قریب آ رہا ہے۔ چاند کی کشش ثقل ہماری زمین کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف موسم پر اثر ڈال رہی ہیں بلکہ تمام جانداروں کے رویے اور زمین کے مقناطیسی میدان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ اب خشک ترین علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور سرد ترین خطوں میں گرمی بڑھ گئی ہے۔ جنگلات کے قریب رہنے والے لوگ اب بھیڑیوں کے خوفناک چیخنے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ ہمارا قدرتی سیٹلائٹ ہر رات بڑا اور روشن تر ہوتا جا رہا ہے، مگر اب تک کوئی بڑا سانحہ پیش نہیں آیا، اس لیے لوگ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے کہ قیامت قریب ہے۔ آپ سڑک پر چلتے ہوئے موسیقی سن رہے ہوتے ہیں اور اچانک اسی لمحے کوئی لڑکی آپ کے کندھے سے ٹکراتی ہے۔ معاف کیجیے گا، وہ کہتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف دوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ سمندری پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں اور آپ کو اس شور و غل میں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پانی کی گرج ہو، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تو شہر کے بیچوں بیچ ساحل سے کئی کلومیٹر دور ہے، مگر سوچنے کا وقت نہیں۔ ایک دیو ہیکل موج سڑکوں پر تیزی سے بڑھ رہی ہے اور آپ کی طرف بڑھ رہی۔ آپ فوراً ایک عمارت کی طرف بھاگتے ہیں اور 10ویں منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی پورے شہر کو ڈبو رہا ہے۔ شدید بہاؤ تمام گاڑیوں، ایک منزلہ عمارتوں اور درختوں کو اپنے ساتھ بہا لے جا رہا ہے۔ آپ پانی میں ایک شارک اور دوسرے مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لوگ گھروں اور چھتوں پر پناہ لے رہے ہیں۔ آپ کی عمارت میں ابھی تک ٹیلی ویژن کام کر رہا ہے اور آپ یہ جان پاتے ہیں کہ سیلاب پورے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ بڑے سونامی تمام ساحلی شہروں کو ڈھانپ رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پر لہریں 30 منزلہ عمارت کی اونچائی تک پہنچ رہی ہے۔ بہت سے قصبے زمین کے نقشے سے مٹ چکے ہیں۔ چاند اب زمین کے بہت قریب آ چکا ہے اور سیلاب صرف آغاز ہے۔ پہلے چاند اپنے محور پر گھومتا تھا جو موسمی استحکام فراہم کرتا تھا اور زندگی کو معمول کے مطابق جاری رکھنے میں مدد دیتا تھا، لیکن اب یہ توازن ٹوٹ چکا ہے۔ چاند زمین کے قریب آ رہا ہے اور ہماری سیارے کی کشش ثقل میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ زمین تھوڑی سی جھک گئی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر سیلاب آ رہے ہیں۔ ایک گلاس پانی لیں اور اسے تھوڑا سا جھکائیں، اب دیکھیں گے کہ مائع ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اب یہی چیز سمندروں کے ساتھ ہو رہی ہے، مگر چاند صرف قریب نہیں آ رہا بلکہ یہ سیارے کے گرد گھوم رہا ہے اور مختلف جگہوں پر قدرتی آفات کا سبب بن رہا ہے۔ اب سمندر ایک طرف سے سیلاب آ رہا ہے اور کچھ گھنٹوں بعد دوسری طرف سے۔ اسی وجہ سے پانی دوبارہ ساحل کی طرف واپس آ رہا ہے، مگر دن کے آخر میں یہ شہر تک پہنچ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے رکے، ایسا لگتا ہے جیسے دن ختم ہو چکا ہو۔ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آسمان سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کیونکہ ابھی دوپہر کے 3 بجے ہے۔ چاند زمین کی گردش کی رفتار کو تبدیل کر رہا ہے اور دن کی رفتار کو تیز کر رہا ہے۔ چاند تقریباً پورے آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے اور ہماری زمین کو شدت سے روشن کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کے بڑے بڑے گڑھے اتنے قریب ہیں کہ آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج چمک رہا ہو۔ کچھ جگہوں پر چاند کا گزرنا خود سورج کو چھپا دیتا ہے۔ اسی وقت ایک زلزلہ شروع ہوتا ہے، زمین ہل رہی ہے، لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور گھروں کی عمارتیں گرتی جا رہی ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس اپنی جگہ سے تبدیل ہو رہی۔ سب لوگ 2 مقناطیسی گیندوں کا تصور کرتے ہیں، ایک گیند چاند ہے اور دوسری زمین کا مرکز۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے قریب آنے سے کیا ہوگا؟ زمین کے مرکز کے اوپر سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی زمین کی پرت ہے اور اب سب کچھ حرکت میں آ رہا ہے۔ بڑی بڑی دراڑیں دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں الفا بیر رہی۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ٹوٹ کر پتھروں کے ڈھیر میں بدل جاتے ہیں۔
समंदरी बिस्तर में दरारें आती हैं और गहराइयों से माग्मा खारिज होता है। आतिश फिशा जागते हैं और फटना शुरू हो जाते हैं। आतिश फिशानी राख के बादल आसमान को ढांप लेते हैं, सूरज और चांद को छुपाते हैं। चांद जमीन के गिर्द एक गेंद की तरह घूम रहा है, जैसे एक गोल गिलास में जिसके मरकज में एक सुराख हो। यह कुव्वत बादलों को पूरे सैयारे के गिर्द घुमाती है। अब तूफान आ चुका है, मगर 5 मिनट में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। रात का अंधेरा छा जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कतरों में मिट्टी और आतिश फिशानी राख मिल जाती। ये हालात लोगों के लिए बहुत मुश्किल बना देते हैं। फिजाई दबाव में तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ लोग मुसलसल शदीद सरदर्द का शिकार हैं और दीगर को जोड़ों में दर्द हो रहा है। इंसानियत को ये तलाश करना है कि तसादुम से बचने के लिए क्या किया जाए। जब ये तसादुम होगा तो जमीन पर बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। ममालिक की शक्ल तब्दील हो जाएगी। वो एक बड़े खित्ते में इकट्ठे हो जाएंगे, आप फिर 100 से ज्यादा छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। तसादुम की तवानाई पूरे माहौल में मौजूद ऑक्सीजन को जला सकती है और जमीन को फिर से गैराबाद सैयारे में बदल सकती है। देखा जाए तो जेर जमीन छुपना भी कोई हल नहीं है, क्योंकि जलजले गहराइयों में आना शुरू हो जाते हैं। लोग अपने प्यारों और खानदानों के साथ अपने आखिरी घंटे गुजारना शुरू कर देते हैं। चांद अब और ज्यादा करीब आ चुका है और अब ये बैन अल अक़वामी खलाई स्टेशन के बराबर फासला रखता है। लहरें सुनामी जो कई किलोमीटर बुलंद हैं टूट रही है और लाखों टन माग्मा समंदर में गिरकर टकरा रही है। हजारों मिलियन लीटर पानी बुखारात में बदलकर हवा में बुलंद हो जाता है। ये आतिश फिशानी राख के साथ मिलकर जमीन पर एक बड़े कीचड़ की बारिश की सूरत में गिरता है। अपने पहले ही सैयारे की मुकम्मल तबाही को कबूल कर लिया है, मगर फिर कुछ अजीब होता है। चांद की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें जाहिर होने लगती है और ये आहिस्ता आहिस्ता 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाता है। दोनों हिस्से टूटकर अलग हो जाते हैं। सैकड़ों टुकड़े तबाह हो रहे हैं। जमीन का अब कोई कुदरती सैटेलाइट नहीं बचा, अब सिर्फ बड़े बड़े खला में तैरते पत्थर हैं। मगर ये सब क्यों हुआ? हमारे सैयारे के गिर्द एक खला मौजूद है जिसे रोच लीमैट कहा जाता है। इस जगह पर जमीन की कशिश शक्ल चांद से ज्यादा ताकतवर होती है। वो कुव्वतें जो चांद को जमीन के करीब रखती थीं अब कमजोर पड़ चुकी हैं और जुदा करने वाली कुव्वतें हावी हो गई। लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि रोच लीमैट ने हमें बचा लिया है। चांद अब जमीन से टकरा कर लाखों टुकड़ों में बखर जाएगा। चांद टूटकर हमारे सैयारे के गिर्द एक दायरा बना लेता है। अब जमीन का मंजर एक पत्थर के हल्के जैसा लग रहा है। यारे के गिर्द घूमते हुए ये टुकड़े हर चीज को तबाह कर देते हैं जो उनके रास्ते में आती है और इंसानियत अपने ज़राए इब्लाग और नेविगेशन से महरूम हो जाती है। अब हमें फिर से कागजी नक्शे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। चांद पहले हमारी जमीन की मदार को एक मखसूस जाविये पर बरकरार रखता था, मगर अब महवर मुख्तलिफ तरीके से झक चुका है। एक निस्फ कुरा सूरज के करीब आ रहा है, जबकि दूसरा शायद शुमाली कुत्ब को साया में डाल देगा और आर्कटिक इलाका गर्म हो जाएगा। सहरा और इस्तिवा बर्फ से ढक जाएंगे और सर्दियां और गर्मियां कई सालों तक जारी रह सकती है। चांद के बाकियात जमीन के गिर्द घूमते रहते हैं, मगर उनमें से कुछ जमीन पर गिरकर तबाही मचाते हैं। चांद के शहाबी पत्थरों की बारिशें शहरों को तबाह कर देती हैं और रोजाना बड़े बड़े गड्ढे बनाती है। इस तबाही के असरात दुनिया पर कई सालों तक रह सकते हैं और हमें इस नई दुनिया के साथ खुद को ढालना होगा।